إن الحمد لله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی باتیں تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے۔ حضرات آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار ہے۔ حضرات مستحکم، جب ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو جس نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، نازش وطن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کو آزاد کیا جائے۔ حضرت شاہ صاحب کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور پر علماء دیوبند اپنے سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا۔ رب کعبہ کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئیں، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا اور علماء کرام کے جسموں کو سوروں کی کھال میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے ایک پھانسی کا پھندا بنایا تھا۔ ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو دہتے انگاروں میں ڈالا گیا اور ان کو بھون دیا گیا، اور یوں کہا گیا کہ مولویوں تم صرف ایک مرتبہ یوں کہہ دو کہ ہم 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، سارے علماء آگ میں پک گئے لیکن ایک نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ ملت اتنی شدید قربانیوں کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر میں یوں کہوں کہ علماء کے خون سے سرزمین ہند کو دھویا گیا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ کہیں سید احمد شہید بریلوی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے دکھائی دیں گے تو کسی محاذ پر شاہ اسماعیل شہید اپنے خون سے بالا کوٹ کے پہاڑوں کو رنگین کرتے دکھائی دیں گے، تو کہیں ارادت مندان باصفا حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کی سرکردگی ملے گی۔ یاد رکھو یہ وہی شیخ الہند ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک تحریک چلائی تھی جسے تاریخ میں تحریک ریشمی رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا عبید اللہ سندھی ہیں جو انہی کے بعد
تحریک ریشمی رومال کے سب سے بڑے لیڈر تھے۔ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں حضرت نے انہیں افغانستان روانہ کیا تھا تاکہ وہاں کی دوسری قوم کو انگریز کے خلاف متحد کر سکے، اور انہی کے سب سے چہیتے اور ہر دل عزیز شاگرد مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ قید بندی کی بے پناہ مصیبتیں برداشت کی تھی۔ وہ اس وقت کلکتہ کی سرزمین پر حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ جب وہ دیوبند آئے تو لوگوں نے ماجرا بیان کیا اور پوچھا کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پر ہڈیوں کے علاوہ گوشت کا نام و نشان باقی نہیں تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولانا مدنی بول پڑے اور فرمایا کہ مالٹا کی جیل میں انگریز میرے استاد شیخ الہند کو تہخانے میں لے جایا کرتا تھا اور کپڑے اتار کر کمر کو سلاخوں سے داغتا تھا اور کہتا تھا کہ محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے۔ حضرت شیخ الہند بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، جب بھی ہوش آتا تو فرماتے انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی پگھل تو سکتی ہے، اسلام کی خاطر میری چمڑی ادھڑ تو سکتی ہے، لیکن میں انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اسلام کے پروانوں، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک شیخ الہند نہیں، سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے جنہوں نے عشق رسول کی خاطر اپنی جان آخری کے حوالے کر دی۔ میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سر مقتل وطن کی آبرو ٹھہرے، ہمارے سر مقتل وطن کی آبرو ٹھہرے، ہمارے خون کے لالے چمن کی آبرو ٹھہرے، یہ نقشہ خوشنمائی کا بنا ہے ہند کا ہم سے، یہ نقشہ خوشنمائی کا بنا ہے ہند کا ہم سے، زمیں کی ہی نہیں ہم تو وطن کی آبرو ٹھہرے۔ تلوار کے سائے میں آرام ملا مجھ کو، تلوار کے سائے میں آرام ملا مجھ کو، پھانسی پہ راحت کا پیغام ملا مجھ کو، میں دیش کی خاطر ہی قربان ہوا بیٹھا، میں دیش کی خاطر ہی قربان ہوا بیٹھا، آزادی کا سر کٹ کے انعام ملا مجھ کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔